السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10 صورتوں کی تفسیر سیریز کے 5th پارٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی جس صورت پر بات کریں گے وہ فیتھ اور آئیڈینٹی کے حوالے سے ایک بہت ہی کلیئر اسٹینڈ پیش کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الکافرون۔ ناظرین، قرآن کریم کی کچھ صورتیں کسی خاص ریزن یا واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ اسکالرز آف قرآن کی ٹرمینالوجی میں اس بیک گراؤنڈ کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ سورہ کافرون کا شان نزول اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مکہ کے سرداروں نے جب دیکھا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو انہوں نے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پرپوزل رکھے۔ پہلے تو انہوں نے فائنینشیل آفر دی کہ ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ریچسٹ پرسن یعنی مکہ کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے، یا آپ جس عورت سے چاہیں ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ اور ایک موقع پر ان مشرکین نے حضور سے یہ کہا کہ آپ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کو ٹچ کر دیں، ہاتھ لگا لیں، چھو لیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اور ایک اور موقع پر مکہ کے سرداروں نے عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف وغیرہ نے آپ سے یہ کہا کہ چلیے ہم ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی لات عزا وغیرہ کی پرستش کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔ تو اس irrational پرپوزل یعنی ان غیر معقول تجاویز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سورہ کافرون دے کر بھیجا، جس میں کفار کے اعمال سے مکمل براءت کا اعلان ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے اور ایسی مصالحت سے روکنا ہے۔ چنانچہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودان باطلہ کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود برحق کی جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ عبادت کرنے والا ہوں ان معبودان باطلہ کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود برحق کی جس کی میں کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ابھی ترجمے میں غور کیا ہوگا کہ دوسری اور تیسری آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہی معنی اور مفہوم چوتھی اور 5ویں آیت کا بھی ہے، یعنی یہاں جملے اور سینٹنس ریپیٹ ہوئے ہیں، مکرر لائے گئے ہیں۔ تو یہ تکرار کیوں ہیں، کیوں ریپیٹ ہوئے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوسری اور تیسری آیت کا تعلق پریزنٹ یعنی زمان حال کے ساتھ ہے، اور چوتھی اور 5ویں آیت کا تعلق فیوچر کے ساتھ یعنی زمان مستقبل کے ساتھ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح فی الحال یہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کر رہا ہوں اور تم میرے معبود برحق کی پرستش کر رہے ہو، جسے یہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آئندہ بھی ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور پھر ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے الگ ہیں۔ میرا طریقہ توحید اور سنسیریٹی پر ہے، اور تمہارا طریقہ شرک پر مبنی ہے۔ اور اس تکرار کی ایک وجہ تاکید بھی ہے، یعنی چونکہ ایسی مصالحت کی کوششیں اور ایسی مصالحت کی پیشکش ان کفار کی، ان مشرکین کی طرف سے متعدد مرتبہ ہوئی ہیں، تو انہیں جواب بھی سختی کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو اگرچہ آپ پر اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن عام مشرکین کے ذہن و دماغ میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ ہم جس طریقے پر ہیں یا جس مذہب کی ہم پیروی کر رہے ہیں، کیا وہ سچا مذہب ہے؟ تو سرداروں نے جب یہ صورتحال دیکھی
تو پہلے تو انہوں نے ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے اور ان کو تکالیف پہنچانے کے تمام حربے استعمال کیے، لیکن جب انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا اور انہوں نے خوب تجربہ کر لیا کہ ایمان کا نشہ جس کے سر چڑھتا ہے تو وہ اتارے نہیں اترتا، تو اب انہوں نے پینترا بدلا اور مصالحت کی کوششیں شروع کی۔ کبھی مال کا لالچ دیا، کبھی نکاح کا، کبھی اسٹیٹس کا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مصالحت ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل، یعنی بالکل ناقابل قبول تھی۔ جیسے سیاہ اور سفید کا کوئی میل نہیں، جیسے روشنی اور تاریکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ویسے ہی توحید اور شرک کا کمبینیشن ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں مذہبی رواداری جائز ہے، لیکن ریلیجیس ٹالرنس یعنی مذہبی رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیں یا دوسروں کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب میں بلا وجہ انٹرفیئرنس نہ کریں، مداخلت نہ کریں، ان کے ساتھ زبردستی نہ کریں، لیکن اپنی ویلیوز اور اپنے بلیفز پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ مدینے کا معاہدہ اس کی بہترین مثال ہے، جہاں مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل فریڈم دی گئی تھی۔ آخری آیت لکم دینکم ولی دین کا صاف مطلب یہی ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ اور صلہ مجھے ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ آج کل ریلیجیس آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں مذہبی رواداری کے نام پر، سورہ کافرون اس کا بہترین جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر، اپنے عقائد پر، اپنی روایات پر، اپنی اقدار اور اپنی شناخت پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔